ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لا. انگنت درود و سلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً اولو العزم پیغمبروں پر، اور اولو العزم پیغمبروں میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر دو بڑی عبادتیں ہیں، ایک یوم النحر اور ایک عرفہ کا روزہ، یعنی قربانی اور عرفہ کے دن کی عبادت و روزہ. اس مہینے میں امت محمدیہ کے مسلمان اکثر و بیشتر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، خاص طور سے قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کا نام اس مہینے میں ضرور سنتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اس سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوگی کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو صرف قربانی کے موقع پر نہیں، یا ابراہیم کی سنت صرف قربانی ہی نہیں، بلکہ ابراہیم یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جن کی سیرت کا مطالعہ ہمیشہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے امت محمدیہ کے لیے ہر ایک معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا، تو اب ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت کو سمجھا جائے، آپ کی سیرت کے مطابق چلا جائے، کیونکہ آئیڈیل اور نمونہ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ہم ان کو نہ پڑھیں، ان کو نہ سمجھیں، ان کے مطابق اعمال اور عبادات نہ کریں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. بعینہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ کہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. امت محمدیہ کے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی اسوہ اور نمونہ ہے. ابراہیم کی سیرت کو پڑھنا بھی ضروری ہے. مختصر جمعہ کے خطبے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے نبی رسول آئے ہیں، ان نبی رسولوں میں اللہ رب العالمین نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا ہے، بڑے حوصلے والے، بڑے مرتبت والے، بڑے مقام و مرتبے والے، سارے انبیاء سے مقام و مرتبے میں زیادہ۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پوری دنیا کے سارے متقیوں کے دل، سارے انبیاءوں کے دل ایک طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف۔ ان میں بھی سب سے زیادہ مقام، برتریت اور فوقیت اگر حاصل ہے تو کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، جیسے ان لوگوں نے صبر کیا۔ کفار مکہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں؟ عراق میں عربہ نامی ایک جگہ ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا وہ دور سیم ایسا دور تھا کہ جس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مبعوث کیا وہاں لوگ توحید کو بھول چکے تھے، اللہ کی عبادت کو بھول چکے تھے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں توحید کا نام لیوا کوئی آدمی نہیں تھا۔ لوگ سارے کے سارے کیا تھے؟ مشرک، اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان تھے۔ اس وقت کے لوگ 3 قسم کے لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ پہلے کس کی؟ چاند، ستارے اور سورج، ان کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جیسے بڑوں نے کیا۔ یہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یعنی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے جو اس دور میں تھے جس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کو تاریخ کے اندر 2 نام کہے جاتے ہیں، کچھ لوگ تاریخ کہتے ہیں اور کچھ آزر کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں اصل نام تاریخ تھا، آزر نہیں تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو نام ذکر کیا وہ آزر ذکر کیا، وہ آزر ذکر کیا ہے۔ تو آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ خود آزر ایک بت شکن تھا، بت فروش تھا۔ وہ اس جگہ کا جہاں بت بنتے تھے مین آدمی تھا، سارے کنٹرول اسی کے ہاتھ میں تھے، بت وہی فروخت کیا کرتا تھا اور اچھے بت بنانے میں بھی ماہر تھا، وہی بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں جب اپنے والد کو دیکھتے وہ بت بناتے ہوتے، ایک بار اپنے والد سے کہنے لگے یہ اس کا کان بڑا کیوں ہے، یہ زیادہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کوئی بھی نبی نبوت ملنے سے بھی پہلے اس نے شرک نہیں کی، کبھی نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ہاں پیدا ہوئے، سارے لوگ مشرک تھے، لیکن پوری تاریخ پر ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں ملے گا، اس وقت بھی نہیں ملے گا۔ کہنے لگے اس کا کان بڑا کیوں ہے، یہ زیادہ سنتا ہے، بچے تھے جب۔ آزر نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے معبودوں کے بارے میں۔ پھر کہنے لگے اچھا جب یہ بولتا نہیں ہے تو زیادہ سنتا کیسے ہوگا؟ دیکھو نا، ایک بچہ کوئی عجیب بات کرے نا تو آدمی سمجھے گا جب کیسی بات کر رہا ہے،
انہیں سمجھنے والی بات ہے، فطرت اس کو کہتے ہیں، منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار بازار لے کے چلے گئے، جب بت بیچنے گئے، آزم ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے، بت رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے معلوم ہے کیا جملہ کہا من یشتری ما لا ينفع ولا يضر، کون ہے جو ان بتوں کو خریدے گا جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان؟ ایسا کوئی کہہ سکتا اپنی تجارت کے بارے میں؟ کون ہے جو اس گھٹیا مال کو لے گا؟ کہے گا کوئی تاجر گھٹیا مال بھی ہوگا تو بھی کیا کہے گا؟ کچھ بڑا چڑھا کے کہے گا کیسے بک جائے۔ لیکن ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ من یشتری ما لا ينفع ولا يضر، کون ہے جو ان معبودوں کو خریدے جو نہ نفع دے نہ نقصان؟ ڈاٹا اثر میں معبودوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، چھوٹے بچپنا تھا، لیکن اس وقت بھی ایسی باتیں ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، جوانی آئی، دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود بھی سینس آئی میں کس کو رب مانوں۔ وہ شک و شبہات تو بچپن میں بھی ان کے دل میں تھا ہی، کہنے لگے یہ لوگ سورج چاند ستاروں کو خدا مانتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ کیا کہنے لگے؟ مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھو سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 80، 7واں پارہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال ھذا ربی، ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مان گئے یہ میرا رب ہے، کہہ دیا کہ یہ ہے میرا رب۔ فلما افل قال لا احب الافلین، وہ صبح ہوئی ستارہ غائب، کہنے لگا نہیں میں غائب ہونے والے کو رب نہیں مانتا۔ لوگ پوجا کرتے تھے ستاروں کی، ابراہیم نے لوگوں کو کیا کہہ دیا؟ میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر ایک اور چیز دیکھی، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں اس کو بھی رب نہیں مانتا جو غائب ہو گیا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج دیکھا کہنے لگے یہ ہے رب، یہ بڑا بھی ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ ہے رب یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کیا کہا قوم کو؟ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو قربانی کی دعا بھی یہ ابراہیم نے کب پڑھی تھی؟ اس وقت پڑھی تھی، کہا میں اس کو بھی رب نہیں مانتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کے ساتھ، اور جسم میں چہرہ سب سے مین ہوتا ہے اس کا ذکر کیا، کہا لوگوں میں اپنی پوری ذات، چہرہ کہہ کے پورا جسم مراد ہے، کہ میں یکسو ہو گیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ انی بری من المشرک، میں اس شرک سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو معبود نہیں مانتا۔ کیا ہوا آگے قرآن کہتا ہے حاجہ قوم، قوم نے جھگڑا کیا، برا بلا کہا، ارے معبودوں کے ساتھ ایسی بات ہے کہ میں ان سے بیزار ہوں، میں نہیں ان کو مانتا، میں اس کو مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ او یہ معبود ہے سورج، اس کے بارے میں ایسا نہیں کرتے، اس کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ قال اتحاجونی فی اللہ، کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جس اللہ نے اس سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی، ستارے کو بھی، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیدا نہ کیا گیا ہو، اور یہ مخلوق ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں ان کو رب نہیں مانتا۔ تم غور و فکر سے دیکھو، سوچو۔ قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانی۔ پھر کیا کیا؟ پہلا اسٹیپ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے باپ کو سمجھاؤں۔ اور دیکھو دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا سب سے پہلا ہر انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ پہلے اپنی ذات کے بعد اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی پہلے آپ قرابت داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے سارے اپنے خاندان کے لوگ جمع کیے، اے کعب بن لؤی کے خاندان والوں، اے مرہ کے خاندان والوں، اے فلاں اور فلاں خاندان کے والوں، انقذی اہلکم النار، اپنی بیٹی سے بھی کہا
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، توحید کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ، دعوت دیا اور سمجھاتے رہے، اپنے چچا کو سمجھاتے رہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے کیوں نہ میں اپنے باپ کو سمجھاؤں۔ ادھر یہ بات بھی ہو گئی تھی، ادھر باپ کو جا کے سمجھانے لگے۔ اس کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 50 یہ گھر پہ جا کے آپ جس کی تفسیر چاہیے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا ابراہیم کو ہمارے لیے اسوہ کیوں کہا ہے۔ سب سے مین پوائنٹ ابراہیم کا امت محمدیہ کے لیے ہے اگر تو قربانی نہیں ہے، توحید۔ اللہ کی قسم توحید ہے، جس توحید کے لیے اکیلے ابراہیم کو امت کہا بھی آپ سنیں، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا۔ گھر پہ آ کے والد کو کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ نے امت محمدیہ کو اس معنی میں یاد دلایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ امت محمدیہ کے لوگوں اس قرآن میں ابراہیم کو یاد رکھنا، ابراہیم کی باتوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ اچھا ابراہیم کو صدیق کہا ہے، معلوم ہے صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو گفتار کا بھی سچا ہو اور کردار کا بھی سچا ہو، جو جیسا کہے ویسا کرے، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ ایک آدمی زبان سے تو کہے لیکن جوارے سے عمل نہ کرے، نہیں، سچا نہیں ہے۔ سچا تب ہوگا جب جیسا کہے ویسا عمل بھی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جو زبان سے کہتے تھے نا، عمل کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اور یہ ساری چیزیں کی تو صدیق۔ ابو بکر صدیق کو بھی یہی لقب ملا ہے۔ ابو بکر صدیق جو زبان سے کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ آج ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کہا یہ ابراہیم سچا ہے، اس کو یاد کرنا۔ اذ قال لابیہ، اپنے باپ سے جب کہا، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جو باپ اب بالکل دشمنی پر آ گیا اور برا بنا باپ، پہلے تو بچپن میں تو ڈانٹ کے چھوڑ دیتا تھا، لیکن اب جب قوم کو بھی پتا چل گیا تو اس وقت بھی ایک دشمن باپ کو، کیا پیارا لہجہ ہے یہ، اولاد کو، نوجوان کو باپ سے کیسے بولنا ہے، اس کے اندر درد ہے، اس کے اندر عبرت ہے۔ کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک علمی چیز یاد رکھیں، قرآن مجید آپ پڑھتے جائیے، اللہ جہاں بھی ان دو نعمتوں کا ذکر کرتا ہے نا تو پہلے کان آیا، کان، سننے کی بات۔ اس کان سے اگر ہم نے صحیح معنی میں حق کو سن لیا اور دل سے غور و فکر کر لیا تو ہدایت بن آنکھ کے بھی مل سکتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں نا، ہدایت آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن توحید والا کہاں سے آیا؟ توحید والا اس نے دیکھا نہیں، اس نے کان سے سنا ہے۔ کہا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، 3 پوائنٹ رکھے۔ میرے ابا جان جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کسی کو کچھ فائدہ دے، ایسوں کی عبادت کا کیا فائدہ، آپ ان کی عبادت نہ کیجیے۔ پھر دوسری بات کی، یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلائل سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس رب کی طرف سے علم آیا، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اب میری اتباع کیجیے، اب میری بات مان لیجیے، صراط مستقیم پہ جائیں گے آپ بچ جائیں گے، آپ میری مان لیجیے۔ اے میرے ابا جان، تیسرا پوائنٹ، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ دیکھیے یہاں ایک عبرت کی بات ہے، ہر مذہب و ملت والے شیطان کہتے ہیں نا، شیطان مانتے ہیں وہ بھی، یعنی کافر کے پاس جاؤ گے نا وہ بھی کیا کہے گا، وہ شیطان سے بچنا، برے سے بچنا، اس سے بچنا۔ شیطان کا تصور ہر مذہب اور ہر مسلک و ملت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ وہ ان کو کیا مانتے تھے؟ معبود۔ ابراہیم نے ان کو نہیں، شیطان کا کیا کہا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی مانی جائے وہ شیطان، اللہ کے اپوزٹ میں، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف جس کی مانی جائے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے، کیوں؟
رب نے منع کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا تعبد الشیطان، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے آپ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. آپ کو معلوم ہے بجان کہ شیطان رحمان کا دشمن ہے، آپ کے خالق کا دشمن ہے. تو آپ اپنے خالق کے دشمن کی عبادت کر کے خالق کو ناراض کر رہے ہیں. میرے ابا جان ایسا مت کیجیے. اس انداز سے سمجھایا. پھر چوتھی مرتبہ کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں. میرے ابا آپ ایسا مت کیجیے. جب یہ 4 مرتبہ ایسے سمجھا کر کے یا ابتی یا ابتی یا ابتی پیار سے کہا، جواب کیا ملا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اچھا اے ابراہیم، ہمیں ہمارے معبودوں سے تو دور کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا بول رہا ہے. لئن لم تہ، اگر تو باز نہ آیا، وہجرنی ملیہ، باز آ جا. اور ملیہ کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے ہاتھ پیر مت توڑوا لینا. ملیہ مجھ سے ہاتھ پیر مت توڑوا لینا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا. جواب کیا ملنا چاہیے آگے سے؟ جوان بیٹا. اللہ اکبر. بھائیو، باپ اور بیٹا، اس سے عبرت ملتا ہے. اللہ قرآن سارے سبق دیتا ہے. باپ کا انداز بولنے کا کیا اور بیٹے کا بولنے کا کیا. اسے کیا پتا چلا؟ اہل توحید کا انداز بڑا پیارا ہونا چاہیے، اہل توحید کا انداز میٹھا ہونا چاہیے. کبھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کبھی کسی کو برا نہیں بننا چاہیے. اپنے دشمن کے سامنے بھی توحید پیار سے رکھیے، باپ کے سامنے پیار سے رکھے. باپ نے جواب دیا پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، چپ ہو جا، اپنے ہاتھ پیر مجھ سے مت توڑوا لینا، ایسی باتیں نہ کر. جواب کیا ملا؟ قال السلام علیک، ابا جان سلام ہو آپ پر. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، سلام اعراض کر دیا. کوئی بات نہیں، اپنی مانتے سلام علیکم. لیکن میرے ابا، باپ ہو میرے باپ، میرے خون کے رشتے میں ہو، مجھے آپ سے محبت ہے. سأستغفر لك ربی انه كان بی خفیہ. جب تک میرا رب مجھے منع نہ کر دے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. دشمن کے لیے کبھی کوئی دعا نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا. سوچو نا، یہ آبادی کا لفظ کئی سارے بوڑھے باپ ماں یا امی یا ابو یا آبادی کہنے کے لیے ترس جاتے ہیں کہ جوان بیٹا کہے ابا جی. مسلم طبقے کے اندر یہ بات ہے، وہ غیر مسلم سے کہہ رہے ہیں اے میرے باپ، اے میری ماں فلاں. یہ انداز ہمیں اس آیتوں سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں کس انداز سے ماں باپ کے ساتھ نوجوانوں کو رہنا چاہیے. منع کر دیا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے کیا کروں گا؟ آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں. بیٹھ نہیں گئے، کوئی بات نہیں، باپ نے نہیں مانی، باہر نکلوں اب میں لوگوں کو بھی تو دعوت دوں، میں لوگوں کو بھی تو بتاؤں. اس کے لیے آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے لے کر 70، 51 سے لے کر 70 یہ 20 آیتیں پڑھ کے دیکھیے. اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی رشد و ہدایت دی تھی، نبوت سے پہلے ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام. رب نے فرمایا کہ وہ پہلے ہی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے ہی رشد و ہدایت والے تھے، وہ گمراہی والے نہیں تھے، وہ گناہ گار نہیں تھے. معاذ اللہ، آپ نے کبھی بھی کوئی بھی پہلی بھی ایسی حرکت نہیں کی نبوت سے پہلے. ایسے ابراہیم بھی. ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے کون سے کہا؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اے میرے ابا اور اے میری قوم کے لوگوں. اب باپ اور پوری قوم سے خطاب. اے میرے ابا، پھر وہی جملہ، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ تماثیل، یہ تصویریں جن کے آپ مجاور بنے بیٹھے ہیں، جن کے پاس آپ بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ بتائیے مجھے، دلیل سے سمجھائیے. یہ کیا نفع دیتی ہیں، یہ کیا نقصان کرتی ہیں، کیسے ان کی عبادت کی جائے، کیسے انہوں نے کہا اپنی عبادت کا؟ سمجھاؤ مجھے، دلائل مانگے، مجھے بتاؤ. جواب معلوم ہے کیا دیا؟ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے پایا ہے تو ہم کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے اس لیے ہم کر رہے ہیں. آج بھی یہ دلیل دی جاتی ہے. آج بھی لوگ جب کوئی بات کہی جائے اور
نصوص سے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہ ملے، دلیل نہ ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو کفار مکہ نے بھی کہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا نا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، آؤ اللہ کی بات کی طرف، آؤ رسول کی بات کی طرف، تو کیا کہتے؟ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے عبادت کرتے دیکھا، ہم بھی ایسے کریں گے. تو یہ اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ جب دلائل ختم ہو جائے نا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھایا، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. اچھا ایسا ہے، تب تو آپ اور آپ کے آبا اور اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کھلی گمراہی میں تھے. یہ صحیح نہیں ہے. جب پیار سے سمجھایا تو لوگوں کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے بات آئی. معلوم لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اچھا ابراہیم ایک بات بتاؤ، اجئتنا بالحق، کیا واقعی آپ حق لے کر آئے ہو؟ اجئتنا بالحق، کیا واقعی آپ اللہ کی طرف سے حق سچی بات لے کر آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا آپ ایسے مذاق کر رہے ہو؟ ہلکے میں لیا لوگوں نے، قوم نے ابراہیم کی اس بات کو، اس دعوت کو، انہیں ایسی سے مذاق کر رہا ہے. ابراہیم نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلک من الشاہدین. نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. بل ربکم، تمہارا اور میرا رب زمین و آسمان کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی مانو. وانا علی ذلک من الشاہدین، میں اسی پر قائم ہوں اور اس بات پر گواہ ہوں کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اسی کی مانو، ان کی نہ مانو. اور سنو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کی بھی کبھی خبر لوں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کی بھی کبھی خبر لوں گا. اشارہ کر دیا میں ان کا بھی امتحان لوں گا، ان کو بھی چیک کروں گا، ان کو بھی دیکھوں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ان کی بھی خبر دوں. خبر کیسی دی؟ اللہ. اب ایک آیت یہاں کی اور ایک آیت سورہ صافات کی. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. خبر کیسی دی؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، جُزاز کہتے ہیں ملبے کو، بالکل باریک کر دیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو توڑ پھوڑ دیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو سب کو توڑ پھوڑ دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے کو چھوڑ دیا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ کے اس کے پاس آئیں، لوٹ کے اس کے پاس آئیں. اب یہاں سے کچھ آیتیں سورہ صافات کی آیت نمبر 88 سے کچھ آیتیں. ابراہیم علیہ السلام نے، لوگوں نے کہا کہ آؤ میلے میں چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں. انی سقیم، یہاں سے باتیں غور سے سنی. ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا. معلوم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، ابھی حدیث پہ سناؤں گا انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ابراہیم کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، اس حدیث کا انکار کر دیجیے. تو حدیث کا انکار کر کے کس کو جھوٹا کہہ دو گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابراہیم کو جھوٹا کرے، بھائی جھوٹ کیسے سمجھیے آپ؟ کائنی سقیم، میں بیمار ہوں. دو چیزیں، ایک ہوتا ہے مریض اور ایک ہوتا ہے سقیم. مریض کہتے ہیں جسمانی بیماری، مریض کہتے ہیں جسمانی بیماری، اور سقیم کہتے ہیں روحانی بیماری. ابراہیم کو روحانی بیماری تھی. کیا تھی؟ وہ یہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہی ہے، یہ کہاں بھٹک رہی ہے. یہ ٹینشن ابراہیم کو، یہ بیماری تھی. کہا ابن سقیم، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا. اور روحانی بیماری تھی، اور دل میں یہی نظریہ تھا کہ میرا دل تنگ ہے کہ یہ رب کی عبادت کیوں نہیں کرتی. اس معنی کی بیمار تھی، ورنہ جسمانی بیماری نہیں تھی. یہاں آپ کو حدیث سنیے. حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے چند ٹکڑے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لم یکذب
ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل وهو يقول انی سقیم وهو يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وقال بين هو ذات يوم إذا أتى على جبار من الجبابر قال أختي وقال يا سارة ليس على وجه الأرض غيري وغيرك مؤمن فلما دخلت عليه ذهب يتناول بيده أخذ فقال ادعوا الله لي ولا أزرك فدعت الله فأطلق فلما ناول مرتين أخذ شديدا فقال ادعوا الله لي ولا أزرك فدعت الله فأطلق وقال من يأتيني ليس إنسان ولكن شيطان فأخدم هاجر فأتيته وهو يصلي رواه البخاری. حدیث نمبر بخاری شریف کی حدیث نمبر 3911 3358. اگر اسلام 360 ہو یا آپ نکالنا چاہیں کتاب آپ لائیں میں نکال کے دوں گا. جس مکتبہ فکر کی لائیں انشاءاللہ ملے گی, کیونکہ قرآن یہاں سے اٹھائیں گے وہی ملے گا, ادھر سے اٹھائیں گے وہی ملے گا. انشاءاللہ حدیث بھی ایسے ہی, انشاءاللہ حدیث بھی ایسے ہی, یہاں سے اٹھائیں گے وہی, ادھر سے لیں گے وہی. 3358 نمبر کی پوری حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے, اس کے چند ٹکڑے پڑے ہیں, جبکہ پڑھنی چاہیے پوری, وقت نہیں ہے. میں ٹکڑے پڑھے ہیں. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں, رب نے دی کیا, لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات. ابراہیم نے پوری زندگی میں 3 جھوٹ بولے. کتنے؟ 3 جھوٹ بولے. اور جھوٹ بھی کیسے ہیں ابھی آپ سمجھیے. 3 جھوٹ بولے. کہا سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل, ان میں سے 2 اللہ کی ذات کے بارے میں, 2 اللہ کی ذات کے بارے میں. وہو یقول, پہلا کیا ہے کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 88. بیمار نہیں تھے نا, کہا بیمار ہوں, کہا ایک. دوسرا بل فعلہ کبیرہم, جب لوگوں نے پوچھا اچھا تم نے توڑا ہے یہ بتوں کو, تو ابراہیم نے کیا کہا, بل فعلہ کبیرہم, انگلی ان کی طرف, انگوٹھا اپنی طرف, بل فعلہ کبیرہم, بڑے نے توڑا. فاسألوا ان کانوا ینطقون, ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں تو توڑا تو ابراہیم نے تھا, لیکن ان سے کیا کہا, بل فعلہ کبیرہم, بڑے نے توڑا ہے. 2 جھوٹ اللہ کے ذات کے بارے میں, یہی. اور تیسرا, اللہ اکبر, تیسرا اس وقت کی بات ہے کہ جب تنگ آ گئے, کون سے تنگ آ گئے وہ میں آگے بتاؤں گا. وہاں اس پوائنٹ پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, معبد خانے میں گئے, سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. بلکہ سورہ صافات کے اندر کیا ہے کہ ضربم بالیمین, دائیں ہاتھ سے, اور ضربم بالیمین کی تفسیر مفسرین نے کیا کی, طاقت و قوت سے. جوانی تھی, جوانی, طاقت و قوت سے, اور نیک کام, اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. سارے بتوں کو توڑ. قوم واپس آئی, قوم نے دیکھا یہ کس نے کیا, من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا, یہ تو کوئی بہت بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ایسا کیا. چنانچہ قالوا سمعنا, انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا, کیونکہ قالوا کا جملہ اس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے کہا, قالوا سمعنا فتن, کا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے, یذکرون, ان کا ذکر کیا کرتا تھا, ان کے خلاف بولا کرتا تھا, ان کے خلاف بولا کرتا تھا, وہ ان کے خلاف بولتا تھا, ہم نے اس کو سنا ہے. یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اب کہیں کوئی مزار پہ کچھ غلط ہو جائے کہیں, تو نام کس کا آئے گا, جو ان کے خلاف بولتے رہے ہو, بھلے کرنے والا کوئی ہو. لیکن ان کے دماغ میں بھی کیا آیا, نہیں وہ خلاف بولتا تھا, شاید وہی ہے. لیکن یہاں جو ایک جملہ ہے نا,
سمینا فتن نوجوان، اللہ کی قسم جس قوم کی جوانی توحید پہ ہو، قوم کی ترقی پہ ہو، وہ قوم جوان ہے، اور جس کے جوان شراب میں، چوپلے پہ، لو و لہب میں، سٹے میں، شیئر مارکیٹ میں چوپلے پہ کھڑے، اللہ کی قسم وہ قوم مردہ ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کی قسم صحابہ کی جوانیاں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، توحید کے لیے کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے جوان مسجد میں بچے بوڑھے ریٹائر ہو گئے، دنیا والے نوکریاں کب دیتے ہیں؟ ایج رکھتے ہیں اتنے سے اتنے، 80 سال میں کوئی نوکری دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ بوڑھا ہو گیا، وہ کام اس کے بس کی نہیں ہے۔ ہاں 80 سال میں کہاں جا رہا ہے؟ رب کے پاس۔ اور رب نے بھی کیا کہا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو جوان میری دین میں جوانی گزارے میں آج کے سائے میں رکھوں گا۔ رب کو بھی تو جوانی پسند ہے نا، رب نے بھی تو جوانی کی توحید مانگی ہے نا، جوانی کی عبادت مانگی ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جوانی کمانے کے لیے ہوتی ہے، جوانی دیوانگی کے لیے ہوتی ہے۔ کسی نے کہا نہ کر فنا راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جوان، نہ کر فنا راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جوان، کر لے عبادت جتنی کرنی ہے جوانی ہی میں۔ میں نے اکثر بوڑھوں کو بنا سجدوں کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ بھائیو جوانی آج مسلمانوں کی کہاں ہے؟ کہا فتن یذکرون، نوجوان تھا، اور اس نوجوانی میں توحید کا ایسا علم بلند کیا کہ اکیلے نے، کیا ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ بت توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم کو پتا تھا، لیکن رب کی سچی محبت تھی، توحید کا جذبہ تھا، صحیح معنی میں اتباع تھی رب کی۔ کہا لوگوں نے کیا کہا؟ اچھا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، سامنے لاؤ، اس سے پوچھیں، سامنے لاؤ۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بل فعلہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے ہمارے ایک معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اللہ۔ جو رب کے لیے ہوتا ہے نا، اس کو ڈرنے، موت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو پتا ہے جس نے زندگی دی موت وہی دے گا۔ 2 مرتبہ موت نہیں آتی نا، 1 مرتبہ آتی۔ ڈر نہیں، کہا بڑے نہیں کیا۔ اس کے بعد کا جو قرآن کا جملہ ہے، یہ توحید اس معنی میں سامنے رکھی، کیا کہنے لگے؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، خود کہنے لگے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرجعوا، لوٹے، الى انفسهم، اپنے نفسوں کی طرف، اپنے نفسوں میں سوچا، اور کیا کہنے لگے؟ ظالم تو ہم خود ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کو توڑ کے کوئی چلا گیا بچا نہیں سکے۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ معبودوں کی یہ حالت ہوگی تو اب پبلک کی کیا ہوگی؟ جو ان کی عبادت کر رہے ہیں ان کی کیا ہوگی؟ فرجعوا، سوچا انہوں نے، ابراہیم نے جس انداز سے توحید رکھی نا، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم، سوچتا ہے نا آدمی، ثم نکسوا علی رؤوسهم، سر کے بل جھکے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے لیے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو، آپ کو سچائی ساری ملے گی، اور قرآن میں مٹھاس پتہ چلے گا قرآن کیا بات کرتا ہے۔ قرآن تو لوگوں سے بات کرتا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسهم، سر کے بل جھکے، سوچا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جس کی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن میں شرک میں ڈوبا ہوا ہو، ایک نقطہ تھوڑے سے دل میں بیٹھنے سے آ جائے گا؟ بہت مشکل ہے، لیکن بیٹھا، دل میں بات آئی۔ ثم نکسوا علی رؤوسهم، سوچا، لیکن پھر کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم یہ بات تو تیری صحیح ہے لیکن تجھے پتا نہیں یہ بولتے ہی نہیں۔ اور وہ یہی کہلوانا چاہتے تھے، ابراہیم یہی کہلوانا چاہتے تھے ان کی زبان سے۔ کہا تو جانتا ہے نا یہ بولتے ہی نہیں۔ کہا میں تو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان؟ جو اپنے نقصان کو نہیں ٹال سکے تو وہ تمہارا نقصان کیا ٹالیں گے؟ جو اپنے لیے فائدہ مند نہ ہو سکے وہ تمہارے لیے فائدہ کیا ہوں گے؟ اُفٍّ لَكُمْ، تف ہو تمہارے لیے۔ کہے گا کوئی ایسا؟ لیکن کون کہے گا؟ بڈھا نہیں کہے گا، بچہ نہیں کہے گا، کون کہے گا؟ جوانوں کو دین سے مطلب ہی نہیں، توہین سے مطلب ہی نہیں، ان کو کمانے سے، گاڑیوں سے، کاروبار سے، لو و لعب سے۔ کہا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سمجھتے نہیں ہو کہ تف ہو تمہارے لیے۔ ٹیش میں آ گئے۔ کہا لوگو
वंसुरु आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। देखो माबूदों की मदद, माबूद मदद के लायक नहीं होता, माबूद मदद करता है, आबिद वो मदद के लायक होता है। कहा अगर तुम सच्चे हो, कुछ करना ही चाहते हो, तो आओ अपने माबूदों की मदद करो। हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। जलाओ इसको, जला डालो इसको, इसने इतने बड़ा काम कर लिया, जलाओ इसको। उबनुल्ली, सूरह साफात के अंदर है कि एक महल के बराबर इतनी बड़ी आग जलाई, बहुत लकड़ियां जमा की और बहुत बड़ी आग जलाई, और मंजमीक के जरिया आग में डालने के लिए वो बनाया। मंजमीक जैसे हम कोई पत्थर तेज दूर फेंकने के लिए रस्सी में रख करके, खास तौर पे खेत वगैरह में जब तोते वगैरह पड़ते हैं तो उसको फेंकते हैं ना, तो दूर जाता है। तो उस मंजमीक में इधर से उधर बांध करके ऐसे ऐसे करके दूर से, क्योंकि करीब जा भी नहीं सकते थे, उसके शोले भड़क रहे थे, वो मंजमीक तैयार की इब्राहिम को आग में डालने के लिए, और आग जलाई, इब्राहिम को बांधा। भाइयों दिल था ना, कह देते आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। ये होता है ईमान की आजमाइश। रब के लिए आग में डाला। अब जब आग में डाला है तो बारिश का फरिश्ता है ना, बारिश का फरिश्ता मुंतजिर के मुझे रब कहे मैं बारिश बरसाऊं, आग बुझाऊं, नहीं कहा बारिश का फरिश्ता। हवा का फरिश्ता मुंतजिर के मुझे मेरा रब कहे मैं हवा चलाऊं और आग को खत्म कर दूं, लेकिन तपाना था ना, आजमाना था ना। इब्राहिम की तौहीद देखनी थी ना, तौहीद देखनी थी इब्राहिम की। क्या किया रब ने? किसी को नहीं कहा। मालूम है किसको कहा? डायरेक्ट आग से कहा। किससे कहा? कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता, डायरेक्ट आग से कहा। क्या कहा? कुल ना या ना रुकूनी बरदऊ व सलाम अला इब्राहिम। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा। पानी नहीं, बुझ जाएगी तो ये लोग क्या समझेंगे? वो तौहीद का कोई वो नहीं है, ये गलत है। हवा नहीं बल्कि आग जलती रहे और लकड़ियां जल जाए, इब्राहिम सही सलामत निकले। बोलना या ना रुकूनी, हमने कहा ए आग बर्दन, ठंडी हो जाओ, और इतनी ठंडी भी ना होना कि फ्रिज बन जाए, क्योंकि आगे का जुमला बताता वो सलाम, सलामती वाली होना, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं। अल्लाह अकबर, कहा सलामती वाली, आग सलामती वाली हुई, आग बुझ गई। इब्राहिम सही सलामत निकल रहे हैं और अपनी पेशानी से पसीना पूछ रहे हैं। तो दुनिया में सबसे पहला और अच्छा जुमला हज़रत ने उस वक्त कहा, कभी नहीं कहा। उस वक्त रब के लिए अगर कोई अच्छा जुमला कहा था उस वक्त कहा था। क्या कहा था? अपने बेटे को सही सलामत। अल्लाह अकबर, देखो ना कितनी महबूदाने बातिला के साथ कितनी मोहब्बत के बेटे को आग में डालने के लिए, और वो बेटा बाप दुश्मन बन गया तो या अबती कहता रहा। उस वक्त बाप के दिल में रहम नहीं आया, लेकिन आया जब लकड़ियां जली तो बाहर सही सलामत निकल के आ रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या कहा नेमर रब रब्बुक या इब्राहिम, नेमर रब रब्बुक या इब्राहिम। इब्राहिम तेरा रब वाकई कितना अच्छा रब है, तेरा रब वाकई कितना अच्छा रब है। लेकिन सर के बाल और पैर के नाखून से शिर्क में लथपथ जब हो जाए ना आदमी, अच्छाइयां भी बुरी लगती है। क्यों? दिल पर जंग चढ़ जाए तो तौहीद शिर्क लगेगा, और जंग खत्म होगा तो उस जुमले का दिल में जगह मिलेगी तो सोचेगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं उस वक्त तक किसी को नहीं बदलता जब तक खुद बदलना ना चाहे। जी रब अगर खुद बदल दे तो सबको मुत्तकी बना देना, उसके लिए मुश्किल नहीं है ना। लेकिन दुनिया का मतलब नहीं है, फिर इम्तिहान का मतलब नहीं है। इतनी आजमाइशें बर्दाश्त करके जिन्होंने तौहीद का अलम बुलंद किया, उनके मकाम का मतलब ही नहीं है। अल्लाह कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने कुरान में हिदायत भी वादे कर दी, गुमराही भी वादे कर दी। अब जब हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, कहीं और ढूंढेंगे तो हमें एक सच के साथ 99 झूठ मिलेंगे। जब हम कुरान हदीस पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह मिलेगा। कहने रब रब्बो का या इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत निकल आए। लोगों को अब भी तौहीद की दिल में बात नहीं आई, नहीं मानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठंडे हो गए, बैठ के दावत लेकर तौहीद नहीं। अच्छा ये नहीं मानते, कोई बात, छोड़ देता हूँ, इसे लिए हिजरत कर देता हूँ। लोग हिजरत किस लिए करते हैं आज? हो मेरा बच्चा फॉरेन कंट्री में पढ़े, मैं भी बच्चे को साथ वहीं चला जाए। पता नहीं 400 साल बच्चा रहेगा, कितने साल रहेगा? 196 साल उम्र थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कितनी?
196 ابراہیم کی یہ تھی. اور کیا محنت تھی توحید کے لیے. ہم ہجرت کرتے ہیں دنیا کے لیے, ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر نکل لیے اپنی ایک بیوی, نیک متقی پرہیزگار بیوی کو لے کر. کس کو؟ سارا کو لے کر. سارا کو لے کر نکل گئے. کہاں جانا ہے کچھ پتا نہیں. کہنے لگے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, مجھے میرا رب ہی ہدایت دے. وہ کہاں لے جائے گا وہی جا, میرا رب مجھے ہدایت دے. اور پھر دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اگر میں اس عمر کا ہو گیا ہوں, جوانی کا ہو گیا ہوں, میں 50-60 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں, 40 سال کا ہوں, میں جوان ہوں, میرے اس مشن کو دنیا میں کون رکھے گا. کہا ربی ھب لی من الصالحین. اولاد نہیں تھی, اے میرے رب مجھے اولاد دے. یہ دعا کر رہے ہیں اور نکل گئے. ایک اور آزمائش. دیکھو آزمائش سے آزمائش. آزمائش کیا؟ راستے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا, جہاں میں نے وہ حدیث روکی تھی. کون سی؟ 3358 نمبر والی حدیث. وہ اس لیے میں روکی تھی کیونکہ ترتیب یہ تھی. راستے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو جھوٹ اپنی ذات کے لیے بولا. کہا نا کہ 2-3 جھوٹ بولے, 2 اللہ کے لیے کہ میں بیمار ہوں, یہ بڑے نے توڑا ہے, اور ایک اپنے لیے. وہ راستے میں ظالم و جابر بادشاہ انسانوں کو قتل کر دیتا تھا, مردوں کو, بیویوں کو لے لیتا تھا, اور فحاشی کرتا تھا. اتنا ظالم و جابر بادشاہ. قال بینہما ذات یوم اذا اتی علی جبار من الجبابر. جبار سرکش بڑوں میں سے بڑا تھا ایک بادشاہ, ظالم و جابر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنی بیوی سارا سے کہا سارا ایک بات سن, یہ بہت ظالم و جابر بادشاہ ہے, مرد کو مار دیتا ہے, بیوی کو رکھ لیتا ہے. پھنس گئے. ایک کام کرتے ہیں, پتہ کیا, میں کہوں گا یہ میری بہن ہے. میں کیا کہوں گا؟ یہ میری بہن ہے. اور تجھے جب پوچھے تو بھی کہنا یہ میرا بھائی ہے. اور سن, یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا. کیسے؟ کہا لیس علی وجہ الارض غیری و غیرکی, میرے اور تیرے علاوہ مومن کوئی. اللہ, یہاں ایمان والا میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں. اور المسلم اخو مسلم, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. میری مراد یہ, دل میں یہ مراد لے کر کے ایسا بولنا, اس کو توریہ بولتے ہیں, بول سکتے ہیں. اس کی دلیل دوں. اس کی دلیل بخاری شریف کے ایک حدیث نمبر 3911. بخاری کی حدیث نمبر 3911. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے, ابو بکر ساتھ میں تھے. لمبی حدیث ہے, اس کے چند ٹکڑے. فَيَلْقِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, ابو بکر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی راستے میں مل گیا. اس نے کہا ابو بکر یہ آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نوجوان تھے, ابو بکر تھوڑے بوڑھے تھے. کہا یہ آدمی کون ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ اگر ابو بکر کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ والے سازش چل رہے, وہ تو پیچھے پڑے, تو پتہ چل جائے گا. ابو بکر نے دل میں کچھ مراد دیا اور کہا کچھ. کیا کہا؟ کہا هذا الرجل الذي يهديني السبيل, یہ آدمی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے, یہ آدمی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. وہ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ يحسب الحاسب انه انما يعني الطريق. سمجھنے والے نے سمجھا کہ یہ راستہ دکھا رہا ہے. اور ابراہیم ابو بکر کی مراد کیا تھی؟ انما يهديني السبيل الخير, یہ خیر کا راستہ, توحید کا راستہ, اسلام کا راستہ دکھاتا ہے. تو ایسا ابراہیم نے بھی کہا, ایسا کہہ سکتے ہیں. اس کا حوالہ کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3911. تو ابراہیم نے بھی کیا کہا؟ سارا مطمئن رکھ دل کو, ہے تو میری بیوی ہے, لیکن میری دل میں مراد یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, میرے تیرے علاوہ یہاں کوئی مسلمان نہیں. میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے, تو بھی یہی کہ. ابراہیم نے کہہ دیا میری بہن. جب سارا آئی, آگے حدیث کا الفاظ, فلما دخلت, جیسی وہ آئی, ذهب يتناول بيده, اور ظالم نے کچھ نہیں پوچھا. اور ظالم نے جیسا سارا کو دیکھا, اللہ اکبر, سارا تھی سارا, ہماری ماں بہنوں سے کوسوں افضل فدا کا بھی وہ امی, ہمارے ماں باپ قربان سارا دیتا. اس نے ہاتھ بڑھا لیا, فوراً پکڑ لیا سارا. غلط نیت سے, غلط نیت سے. اس کو بولتے ہیں کرامت. آج لوگوں نے کرامت اور کشف کے پیچھے دین کو ہی غلو کر کے بگاڑ ڈالا. کیا کیا؟ جیسا پکڑا, پکڑنا چاہا, اخیزا, پکڑا گیا اس کا ہاتھ بیماری سے. اس نے دل میں ارادہ کیا, پکڑنا چاہ رہا تھا, ہاتھ آگے جا ہی نہیں رہا. کیا ہو گیا؟ وہ نسیں جام ہو گئی, جیسے فالج والا کہیں لے جا نہیں سکتا.
اس نے سمجھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا, سمجھ بھی گیا ابھی ہوا, اس سے پہلے تو میں نے کہیں ایسے کیس کی, یہ تو کبھی نہیں ہوا. فوراً کیا کرنے لگا سارا سے, ادعو اللہ لی ولا اضرکی, اللہ سے دعا کر, تو اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کر میرے لیے, میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حدیث کا الفاظ ہے فدعت اللہ فاطلق, سارا نے دعا کی, صحیح ہو گیا, فاطلق چھوڑ دیا گیا, ہاتھ چلنے لگ گیا. انہوں نے دیکھا ہاں چلنے لگ گیا. فناول مرتين, دوسری مرتبہ پکڑنے کی ارادہ کیا اس نے, دوسری مرتبہ سارا کو پکڑنے کا ارادہ کیا. فاخذ شدید, اس سے بھی زیادہ سخت پکڑا گیا اس کا ہاتھ, اس سے بھی زیادہ سخت. اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا, فالج کی طرح وہ ہو گئی. اللہ اکبر, اس وقت کی بات ہے, کب کی, اللہ قسم حدیث پڑھ کے دیکھو یار, مزہ آئے گا. کہا کیا کیا پڑھ رہے ہو یار, اور جب سب کچھ پڑھ رہے ہو یار, اس کے ساتھ قرآن تو پڑھو, ترجمہ سب کچھ پڑھ رہے ہو, حدیث تو پڑھو. یہ نبی کا کلام ہے, امام الانبیاء کا کلام ہے, آپ کو پتہ چلے گا اور مزہ آئے گا. اللہ کی قسم, شاید میں اپنا کہتا ہوں اس لیے آپ کو بھی مزہ آئے گا. اور قرآن کلام ہی ایسا ہے, جیسے آپ کو تلاوت میں مزہ آتا ہے نا, سننے میں مزہ آتا ہے نا, سمجھو گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا مزہ. پھر اس نے کیا کہا, ادعو اللہ لی, اللہ سے دعا کر, فلا اضرکی, میں آج کے بعد تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. فدعت اللہ فاطلق, سارا نے دعا کی. اللہ اکبر, بھائیو کتنے رحم تھے, سوچو تو صحیح نا, ورنہ نہیں کرتی دعا تب بڑا ظالم, یہ میرے بارے میں ارادہ, چلی جاتی اٹھ کے, رہ لیتے ویسے ہی. اللہ سے دعا کی, صحیح ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا, اپنے خادم بلائے, خادم کو بلا کے کیا کہا, میں یاتینی, ارے کس کو پکڑ لائے, سارا کے بارے میں کہا میں یاتینی, یہ کس کو لے آئے میرے پاس. لیس انسان ولکن شیطان, یہ انسان نہیں, یہ جن ہے. شیطان سے مراد شیطان نہیں, کیونکہ کان من الجن, شیطان بھی کس میں سے ہے, جنوں میں سے, تو وہاں شیطان لفظ سے مراد جن. کہا یہ کوئی انسان نہیں, یہ جن ہے. میں جیسا ارادہ کروں میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے, وہیں ہاتھ میرا اٹھے ہی نہ, میں پکڑ ہی نہ پاؤں, فالج کی طرح ہو جائے. یہ کیا, کیسا انسان لے آئے ہو, یہ کوئی جن ہے. فاخدم ہاجر, اس بادشاہ نے ایک باندی دی خدمت کے لیے اس کو, ہاجرہ کیا دیا, ایک نوکرانی دی. بعض لوگوں نے کہا نہیں بیٹی دی, واللہ عالم بیٹی تھی یا خادمہ تھی, لیکن وہ دی کس نے تھی, اس بادشاہ نے دی تھی. اس بادشاہ نے ہاجرہ دی. سارا ہاجرہ کو لے کر کے واپس آ گئی صحیح سلامت, اللہ نے بچا لیا, کچھ نہیں ہوا. جب لے کر کے آئیں, او میرے اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے, تو کیسے اپنے بندے کی بالکل سنتا ہے, ہم مانتے نہیں ہیں. ابراہیم کا دل ادھر کیا کہہ رہا تھا, سارا کہاں گئی ہے, اندر اکیلی گئی ہے, میں تو نہیں گیا ساتھ, اب میں کیسے بچاؤں. نماز پڑھنے لگے. اوہ بھائیو, ہم ٹینشنوں میں نماز چھوڑتے ہیں, ہم پریشانیوں میں نماز چھوڑتے ہیں. سارا کا الفاظ ہے فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, جب میں ہاجرہ کو لے کر کے واپس آئی تو میرا شوہر ابراہیم کھڑا ہو کے نماز پڑھا. اللہ سے دعا, جس ابراہیم نے توحید کے لیے اتنی پریشانیاں دیکھ کر کے یہاں بھی رب سے مانگ رہا ہے, رب نے کیسے سنی اس کی, وہ بادشاہ کیسے خراب ہوا, کیسے ذلیل ہوا. اللہ اکبر. سارا نے آ کر کے ہاجرہ ابراہیم کو دی, اس سے نکاح کر. کوئی بیوی اپنے شوہر کا نکاح کرائے گی, اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, دعا تو کر ہی رہے تھے, اتنی محنت کس کی تھی, سارا کی تھی. اولاد کس کو ہوئی, ہاجرہ کو. اولاد کس کو ہوئی, ہاجرہ کو ہوئی. وقت نہیں ہے اللہ کی قسم. پھر ایک اور آزمائش, جب اولاد ہو گئی تو سارا کے دل میں دکھ کیوں نہیں ہوگا بھائی, اس نے اتنی محنت کی اور اس کو اولاد نہیں, اور دوسری کو اولاد ہوگی. ایک فطری طور پہ دل پہ باتیں آئیں گی. کیا کیا, الگ الگ رکھا. رب نے کہا ایک کام کر لو, اب تمہاری یہ آزمائش ہوگی کہ 2 بیوی ایک ساتھ نہیں, الگ رکھو, ان کو یہاں رکھو ملک شام, اس کو لے جاؤ اور لے کر کے کہاں چھوڑو, بیابان جنگل میں خانہ کعبہ کے پاس ادھر. سارا کو یہاں شام میں چھوڑا اور ہاجرہ کو لیے اور لے کر کے کہاں گئے, وہاں چھوڑا. تھوڑا سا غلہ دیا, واپس آ گئے. ہاجرہ نے کہا مجھے اور اس چھوٹے سے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے پاس, کہا رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے, پھر ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آج وہ صفا مروہ کی سعی طواف کے بغیر, اگر سعی کے بغیر طواف ہو تو طواف مکمل نہیں ہوگا. وہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا, ہاجرہ نے کیا تھا.
وہاں دعا کس نے کی تھی؟ غیر ذی زرع، غیر آباد جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے رب، تو ہی ان کا حامی اور مددگار ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ اس جگہ میں ایسا رسول اتار، ایسا بید نبی جو ان کو دین سکھائے۔ اسماعیل کی نسل سے کون آئے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو روزیاں دے۔ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے، اسماعیل نے بھوک برداشت کی دعا کی، آج ہر موسم کا پھل وہاں مل رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، بس کسی کی کمائی کھا رہے ہیں، لیکن ان کی توحید، ان کا اسوہ، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی قربانی بھائیوں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں چھوڑا ابراہیم، جاتے جا کر کے حال احوال معلوم کرتے آتے، ادھر سارا ہے ادھر ہاجرہ ہیں، 13 سال کی عمر ہوئی اور رب نے ایک اور بات کہہ دی۔ کیا کہہ دیا؟ خواب میں آ گیا قربانی کا۔ پھر اس کے لیے بھی اس اکلوتے بیٹے کو تیار ہو گئی جو 88 سال کی عمر میں ملا تھا، 99 سال کی عمر میں اسحاق ملے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کا ایک لقب ہے جد الانبیاء، انبیاء کے دادا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ انہی کے خاندان میں آئے۔ اسحاق سے بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سب، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر اسماعیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ آزمائش کس کی تھی؟ ساری ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب قربانی والے میں بھی کامیاب ہو گئے، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے تجھے امام بنا دیا۔ اور امام ہی نہیں، اب تجھے جد الانبیاء، تو انبیاء کا دادا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک بات سن لے، امت محمدیہ کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو میں نے محمد عربی کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور محمد عربی کو تیری اتباع کا حکم۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاؤ قرآن میں یہ بات موجود ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 122، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ثم اوحینا الیک، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے پاس وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر۔ کس کو کہا؟ اندازہ لگاؤ نا بھائیو، کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ کسی نبی کو ہم دنیا میں یاد نہیں کرتے جتنا ابراہیم نہیں کرتے۔ کوئی اگر ویسے نہیں کرتا سیرت پڑھ کر کے، تو نماز میں کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہتا ہے نا بغیر درود کے نماز نہیں۔ ابراہیم کو یاد کرتے ہو نا بھائیو، ابراہیم کی توحید کو یاد۔ ابراہیم کا یہ مقام ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ کہا ابراہیم، سورہ نحل آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم اکیلے ایک امت۔ کیوں اکیلے ایک امت؟ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے۔ جس طرح توحید کو اس نے بلند کیا، جیسے پوری امت مل کر کے کام کرے، ابراہیم اکیلے، ابراہیم اکیلے کو امت کہا، قانتاً کہا۔ ابراہیم کی صفت ہے قانت، قانت قنوت سے ہے، رب کے مطیع اور فرمانبردار، اس کے سامنے سرنڈر ہونے والے۔ ابراہیم کی پوری سیرت پڑھ لو، رب کے سامنے کیسے سرنڈر ہو۔ آج ہم رب کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، خواہش دیکھیں گے، مسلک دیکھیں گے، بڑے دیکھیں گے، یہ اور وہ دیکھیں گے۔ ابراہیم نے باپ کو بھی نہیں دیکھا، سمجھایا تو نہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے یہ جگہ بھی نہیں چاہیے ہے نا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، باپ کو بھی چھوڑ دوں گا، بیوی کو بھی لے کر کے وہاں چھوڑ دوں گا۔ رب کا حکم ملا ہے تو لے کر کے چھوڑا۔ اسی لیے کیا کہا؟ قانتا، وہ رب کے سامنے جھکنے والے تھے، یکسو ہونے والے تھے، حنیفا۔ پھر کہا ولم یکن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ابراہیم کا مقام آج بھی دنیا کے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت کے اندر مقام ابراہیم کا، عیسائیت کے اندر مقام ابراہیم کا۔ ابراہیم کے بارے میں یہودی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم یہودی تھے۔ نصرانی کہتے تھے؟ نہیں، وہ نصرانی تھے۔ کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہا قرآن نے کہا ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلم تھے۔ اچھا ایک نکتہ اور یاد رکھنا، وقت نہیں، ابراہیم کے ساتھ مسلم کا لفظ بہت زیادہ آیا۔ مسلم کا مطلب فرمانبردار، مسلم سلم سے ہے۔ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو اور لگام مالک کے ہاتھ میں ہو۔ مالک کے ارادے کے بغیر جائے گی کہیں؟ ابراہیم رب کے ارادے کے بغیر کہیں۔ حنیفا، اور لم یکن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمی، وہ رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔
हमारे दिल में क्या आएगा? हाँ हाँ हम भी शुक्रगुजार हैं, खा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी क्या मालूम है? ये जुमला याद रखो, इल्म की चीज लेकर के जो आखिरी बात, शुक्रगुजारी कहते हैं ज़ुहूरु असरी अला निअमतिल्लाहि, ज़ुहूरु असरी निअमतिल्लाहि अला लिसानिही सनाअन व इतराफा। शुक्रगुजारी है रब के हुक्म को अपनी ज़बान से इकरार करना, रब के हुक्मों का अपनी ज़बान से इकरार करना। वो हुक्म इबादत के ताल्लुक से हो, मामलात के ताल्लुक से हो, अल्लाह की दी हुई नेमत के ताल्लुक से हो, उसका इकरार। हाँ रोज़ी अल्लाह ने दी, हाँ ये रब का हुक्म है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे रब का हुक्म है ये इबादत करनी है। सारे रब के हुक्मों का अपनी ज़बान से इकरार करना, इसका नाम क्या है? शुक्रगुजारी। दूसरा वअला क़ल्बिही शुहूदन व मुहब्बा, और दूसरा क्या है? दिल में उसकी मोहब्बत और उसका इकरार। अल्लाह के कानून का, अल्लाह की बातों का, अल्लाह की नेमतों का दिल से इकरार और मोहब्बत और ज़बान से उसका इतराफ़ और उसका बयान। तीसरा वअला जवारिही इनक़ियादन व ताअ, कहा जवारे से उस हुक्म के मुताबिक अमल करना, यह है शुक्रगुजारी। बोलो ना, अब इसी तारीफ को सामने रख करके देखो ना, शुक्रगुजारी हमारी है। हम रब के हुक्मों को ज़बान से कहते हैं, दिल से यकीन और मोहब्बत से देखते हैं, जवारिह से अमल करते हैं। इब्राहीम को कहा शाकिरन लिअनउमी, ये रब के सामने शुक्रगुजार थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम की ज़िंदगी को, तौहीद भरी ज़िंदगी को, तौहीद के ईमान को मुशरिकाना घराने में पैदा करके क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इस तौहीद को इबरत और नमूना बनाया। कहा क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, लोगों उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, ये इब्राहीम ये तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। और इब्राहीम को भी उम्मत मुहम्मदिया से इतनी मोहब्बत, आखिरी बात बता के बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मेराज के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही। क्या कही? चौथे आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और क्या कहा? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़रिउ उम्मतक मिन्नस सलाम, अपनी उम्मत के तौहीद वालों को मेरा सलाम कहना। अल्लाह, क्या मोहब्बत है! तौहीद वाले को तौहीद वाले से मोहब्बत होती है। कहा सलाम कहना, और सिर्फ सलाम ही नहीं कहना, क्या कहना? अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबती, कहना जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी है। अज़बतुल मा, पानी बड़ा मीठा है। व अन्नहा क़ियानुन, वो जगह भी बड़ी हमवार है, बहुत अच्छी है। ग़िरासुहा, पौधे लगाना। सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्वीर पढ़ करके तुम जन्नत की क्यारी में पौधे लगाना, जन्नत की मिट्टी और पानी के साथ वहाँ पौधा लगाना। ये मैसेज किसने दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर जिंदा कायम और दायम रखे। खात्मा हो तो तौहीद पे हो। इलाहुल आलमीन, तो हमारी तौहीद इब्राहीम जैसी तौहीद का, अल्लाह इब्राहीम जैसी तौहीद अगर नहीं तो हम उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, या अल्लाह हमें वैसे चला। या अल्लाह मौत मंजूर है, मांगेंगे तुझसे मांगेंगे, सर झुकाएंगे तेरे सामने झुकाएंगे, नजरअंदाज करेंगे तेरे लिए करेंगे। अल्लाह तेरे अलावा मुश्किल कुशा, जैसे इब्राहीम ने किसी को नहीं माना, हम भी नहीं मानते। अल्लाह हमारी यही दावत है, या अल्लाह तू तौहीद का बोलबाला कर। या अल्लाह सरजमीन मेडर के अंदर शिर्क का खात्मा कर, तौहीद का बोलबाला कर। या अल्लाह जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो जिंदा हैं अल्लाह उनको तौहीद पर कायम और दायम रख। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा आजिला कामिला कुल्लिया अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, एक रची हुई साजिश रची जा रही है, परवरदिगार आलम जैसे तूने इब्राहीम की मदद की, अल्लाह हमारी तौहीद भी वैसे कर, तू हमारी मदद करे। या अल्लाह हमें वैसा बना, हमारी मदद करे। अल्लाह जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, या अल्लाह तू उनको तौहीद वाला बना दे। या अल्लाह तू उनको हिदायत दे दे, अगर हिदायत के लायक नहीं है उनको निस्त व नाबूद कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल